میں میسر ہیں، اور یورو کی سرزمین پر اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو سورہ فاتحہ سے آگے قرآن کی دولت آیات کی شکل میں سننے کو ترستے ہیں۔ یہ آخری بات، ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں میں، اور یہ قصہ میں متعدد جگہ سنا چکا ہوں، ہر بار سناتا ہوں، مجھے ایک نئی کیفیت محسوس ہوتی ہے، شاید آپ کے لیے عبرت ہو۔ ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں میں حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسٹیج پر موجود علماء میں بہت سو کے استاد ہوں گے، ان کے صاحبزادے ہیں قاری محمد عاصم عمر صاحب، جو آج کل امریکہ میں مقیم ہیں۔ قاری صاحب سے یہ واقعہ سننے کا اتفاق ہوا دہلی شہر میں۔ قاری صاحب نے کہا کہ امریکہ کے قیام کے زمانے میں ایک مرتبہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے شہر سے دوسرے شہر جانا پڑا بذریعہ جہاز۔ میں نے ابھی عرض کیا ہمارے یہاں تو بہت سارے مدرسے ہیں نا، تو ایسا لگتا ہے بہت ہو گئے بند کر دو، وہ بھی اسی اللہ کے بندے ہیں جس کے آپ ہیں۔ آپ کو حفاظ بڑی تعداد میں میسر ہیں، وہاں ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو سورہ فاتحہ سے زیادہ قرآن جانتا ہو۔ قاری صاحب فرماتے ہیں میں نے فلائٹ پکڑی، ایک دوسرے شہر گیا، وہاں جا کے اترا، ٹیکسی کرائے پر لی، اور ٹیکسی ڈرائیور سے میں نے یہ بات کہی، بھائی آج جمعہ کا دن ہے، میں نماز جمعہ پڑھنے آیا ہوں، دور ایک شہر سے آیا ہوں، اگر آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ کچھ مسلمان فرائیڈے کے دن جبے والے، دستار والے، قبے والے کسی جگہ جمع ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہو، نماز جمعہ ادا کرتے ہو، تو پلیز آپ میری رہنمائی کریں، مجھے وہاں لے کے چلیں۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور شناسا تھا، اس نے کہا آپ تشریف رکھیں، میری ٹیکسی کا بل آپ پے کیجئے گا، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ وہ لے کے گیا اور اس نے ایک مکان، ایک چوکھٹ کے سامنے لے جا کر گاڑی کو ڈراپ کیا، رکا اور اشارے سے کہا اس مکان میں تشریف لے جائیں، یہاں فرائیڈے کے دن مسلمان نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ قاری صاحب فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا، بلند پور کے مسلمانوں یہ خیال غلط ہے کہ مدرسے بہت ہیں، ابن بطوطہ 600 سال پہلے دلی شہر کا سفر کر کے گیا، اس نے اپنی ڈائری میں لکھا میں نے جب دلی میں قدم رکھا تھا اس زمانے میں محصور دلی میں بابوں کی گھری ہوئی دنیا کی دلی میں 1000 مدرسے تھے، جب چند ایک گیٹ میں محصور تھی دلی، اس زمانے میں 1000 تھے۔ ایسا لگتا ہے ہر گھر مدرسہ تھا، ہر باپ معلم تھا، ہر ماں معلمہ تھی، اور ہر بچے متعلم اور متعلمہ تھے۔ باہر کیف قاری صاحب فرماتے ہیں میں نے اس دروازے پر دستک دی، سلام کیا، اندر داخل ہوا، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، نماز کی تیاری ہے، اور وہ چند ایک نمازیوں کے منتظر ہیں، وہ ابھی وضو سے فارغ ہوں گے، آئیں گے۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ میں آگے بڑھا اور میں باوضو تھا، آگے جا کے صف میں بیٹھا، میں نے دیکھا نہ خطبے کی دوسری اذان ہوئی اور نہ اس کے علاوہ جو شرائط نماز جمعہ ہیں وہ سب ادا کیے گئے، بلکہ براہ راست امام محترم اپنے حجرے سے نکلے، مصلی پہ آئے، اور آ کر کے تکبیر پڑھنے والے نے تکبیر پڑھی، اور انہوں نے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کہا اللہ اکبر، اور ثنا پڑھی گئی، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی گئی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت تلاوت کی جانی چاہیے تھی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی گئی۔ آپ کے سامنے گزری ایسی کوئی نماز؟ پھر سورہ فاتحہ۔ قاری صاحب فرماتے میرا دماغ چکرا گیا، اللہ ہو کیا رہا ہے؟ پھر فرمانے لگے کہ رکوع ہوا، 2 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع ہوا، پھر دونوں سجدے ہوئے، پھر قیام ہوا، پھر سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد پھر دوبارہ سورہ فاتحہ، پھر رکوع، پھر دونوں سجدے، اور تحیات میں بیٹھ کر پھر امام محترم نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر نماز کو مکمل کر دیا۔ قاری صاحب فرماتے میں حیرت کا مجسمہ بن کر ان کو تکنے لگا، محو حیرت تھا اللہ یہ کہیں کسی دوسرے مسلک و فرقے کے افراد تو نہیں، ان اللہ کے بندوں نے صورت نہیں ملائی، اور جو کچھ شرائط تھی وہ سب پوری نہیں کی گئی، آخر یہ سب کیا ہے؟ قاری صاحب فرماتے میں نے ان سے کہا بھائی نماز نہیں ہوئی، تو وہ سب کے سب مجھے تکنے لگے، پورا مجمع میری طرف متوجہ، اور کہنے لگے آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں آپ یہ بات، آپ کی نماز نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا میں انڈیا سے ہوں،
दारुल देवबंद का फर्जंद हूँ, उसका बेटा हूँ, रूहानी बेटा हूँ, उसका वहां से सीखा हुआ हूँ, हाफिज कुरान भी हूँ, आलिम दीन भी हूँ। इतना सुनना था कि उन सब लोगों के जिस्म में बिजली की लहर दौड़ गई। अल्लाह के बंदे मारे अदब के खड़े हुए और अदब का मुजस्समा बनकर हजरत कारी साहब से गोया हुए, शेख हमें इससे ज्यादा कुरान पढ़ना नहीं आता। अल्लाह। इसलिए हमने सूरह फातिहा के बाद सूरत तिलावत नहीं की। कारी साहब फरमाते हैं कि उन सब ने एक ज़बान होकर कहा, आप प्लीज नमाज पढ़ा दें। कारी साहब फरमाते हैं मैं तैयार हुआ, मुसल्ले पे पढ़ा तो यहां तक जो कुछ था वो था, इससे आगे एक बूढ़े ने ऐसी लगाई, ऐसी ऐसी आह निकाली, ऐसी गुहार लगाई। कारी साहब फरमाते हैं ऐसे जैसे जमीन में जिंदा गड़ गया हूं। अल्लाह, एक 70 साल से जायद उम्र का बूढ़ा पिछली सबसे आगे आया, आंख में आंसू, लंबी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी का मालिक, ये 70 साल से जायद उम्र का बंदा है। मेरा हाथ पकड़ के कहने लगा, शेख अल्लाह के लिए बड़े एहतराम से गुजारिश करता हूँ, जितनी लंबी चाहे रकात कर लेना, जितना चाहे कुरान पढ़ना, हमारे पाँव नहीं थकेंगे, हमें उकताहट नहीं होगी। हमने आज तक बड़ा जी चाहता है हम और सुने अल्लाह का कुरान और कैसा है। हम महरूमों ने आज तक सूरह फातिहा से ज्यादा अल्लाह का कुरान नहीं सुना है। मेरे भाई, ये दर्द सिर्फ उन गयूर मुसलमानों का नहीं, ये मेरा आपका भी है। अगर इस चमन में रहकर भी महरूम हो जाएं तो वो वहां महरूम थे जहां कुछ न था। शायद उनकी महरूमी इतनी बड़ी न हो जितनी महरूमी मेरी और आपकी बड़ी हो जाएगी। हर चार जानिब मदरसे, हर चार जानिब उलमा, फिर मेरे आपके बच्चे बगैर इल्म दीन की के हुसूल के यूं ही रह जाएं। ये बड़ी कहिए कि बहुत ज्यादा महरूमी की बात।